السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيكم النار، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بھائی ڈوری پہ سڑ جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جستجو کا ایک مادہ رکھا ہے اور یہ بچپن سے بیدار ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ شعور میں آتے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے۔ وہ ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ وہ اتنے سوالات کرتا ہے کہ ماں باپ دونوں تنگ آ جاتے ہیں۔ وہ ایک ایک چیز کو 10 بار پوچھتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے بچپن میں یہی کچھ کیا، آگے ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کچھ کرتا دیکھتے ہیں۔ جستجو انسان کے اندر بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس مادے کو انسان کے اندر پیدا کر کے اللہ تعالی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب میری جستجو کرو، میری طلب کرو۔ یہ انسان کے اندر اتنی طاقتور صفت ہے کہ اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایٹم تلاش کر لیا۔ 1 سینٹی میٹر کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں تو اس کا 10 کروڑواں حصہ ایٹم کہلاتا ہے۔ سینٹی میٹر کو تو کمزور نظر والا ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا، اس کو تو وہ لکیر ہی نظر نہیں آئے گی۔ انسان ایسی تلاش میں لگا کہ اس تک پہنچ گیا، پھر اس ایٹم کے اندر مزید جہان ہیں، الیکٹران ہیں، پروٹان ہیں، ان کو بھی اس مادہ جستجو کی وجہ سے انسان نے پہچان لیا۔ حالانکہ نظر نہیں آتے، آج تک کوئی ایٹم دیکھ سکا، الیکٹران دیکھ سکا، پھر کیسے پہچانا؟ شواہد، دلائل سے، واقعات، حادثات سے پہچانا کہ پیچھے کوئی ایسا نظام ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا، جنت سامنے نہیں ہے، دوزخ سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ میری بھی جستجو کرو۔ ایٹم تو تمہیں نظر آتا ہے، میں نظر نہیں آ سکتا، میری بھی تو دلائل دیکھو۔ ایک دم رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کائنات کیسے اندھیر ہو جاتی ہے۔ مشرق سے ایک کرن اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے اور عالم منور ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا سورج جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، روزانہ ایک جگہ سے نکلتا ہے، ایک مدار میں چلتا ہے، ایک جگہ جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ ہر سال موسم بدلتے ہیں، کبھی پتجھڑ ہے، کبھی بہار ہے، کبھی ربیع ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی برستے بادل ہیں، کبھی گوندتی ہوئی بجلیاں ہیں، کبھی ڈوبتا ہوا سورج ہے، کبھی گھٹتا بڑھتا چاند ہے، باد سموم نسیم ہیں، گرمی اور سردی ہے، کالے سیاہ پہاڑوں کے سلسلے ہیں، ان کے اندر سفید سنگ مرمر چھپے ہوئے ہیں، کالے سیاہ پہاڑ ہیں مگر اندر سبز زمرد کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، کوئلے کے انبار ہیں، اندر جا کے چمکتے ہوئے ہیرے ہیں، سر بفلک برف کی ڈھکی ہوئی چونٹیاں ہیں، خوبصورت درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں، گرتی ہوئی آبشاریں ہیں،
بہتے ہوئے چشمے ہیں، جھرنوں سے گرتا ہوا پانی ہے، دریاؤں کی ایک روانی ہے، سمندر کی موجوں میں ایک طغیانی ہے۔ قطرہ صدف میں جا کے موتی بنا، سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنا، ہرن کے منہ میں جا کے مشک بنا، بکری کے منہ میں جا کے دودھ بنا، آم کی جڑ میں جا کے آم بنا، انسان کے منہ میں جا کے زندگی کا سامان بنا۔ یہ کچھ نہیں بتا رہا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ذات ہے جو اس سب کو چلا رہی ہے۔ ان لہذا الخلق خالق، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، اگر میں رات کے اندھیرے کو کھڑا کر دوں تو کوئی ہے طاقت میرے سوا جو اندھیرے کو لے جائے اور روشنی کو لے کر آئے؟ تو تمہیں کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ کوئی طاقتور ذات ہے کہ جس نے اندھیری چادر پھیلا دی۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اس سورج کو تمہارے سر پر کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، روشنی کو جانے نہ دوں، اندھیرے کو آنے نہ دوں، تو مجھے بتاؤ کوئی ہے میرے سوا جو اندھیرے کو لائے، جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا یہ دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا نہیں بتا رہا کہ کوئی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام ہے؟ آپ کو سمجھ میں بیٹھ رہی بات؟ اللہ کے سوا کوئی اور طاقتور ذات ہے، کوئی اور ہے جو ہماری قسمتوں سے کھیلتا ہے۔ ایک گندے قطرے کو انسان بنا رہا ہے اور اسے بولنے کی طاقت دے رہا ہے، سننے کی طاقت دے رہا ہے، سمجھنے کی طاقت دے رہا ہے، اور ایک گندے قطرے پر تجلی ڈال کر اسے ایسی شکلیں دے رہا ہے، کسی کو مرد میں بدلا، کسی کو عورت میں بدلا، کسی کو حسن دیا، کسی کو بدصورتی دی۔ ایسے ہی زمین کو کہیں فرش بنا دیا، کہیں صحرا بچھا دیا، کہیں پہاڑ کھڑے کر دیے، کہیں دریا بہا دیے، کہیں درختوں پہ پھل لگا دیے، کہیں کانٹے اگا دیے۔ ایک ہی پتہ ہے، اس میں ایک ایسی مہک ڈالی کہ گھر مہکنے لگا، کہ ایک ہی پتا ہے، اس میں ایسی مہک ڈالی کہ گھر مہکنے لگا۔ ایک ہی شاخ ہے، اس پر اتنے کانٹے لگے کہ قریب سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ گلاب کو رنگ دینا، اس کی پنکھڑیوں کو جدا کرنا، اس میں خوشبو بھرنا، نہ زمین میں یہ چیز ہے، نہ پانی میں یہ چیز ہے، نہ ہوا میں یہ چیز ہے۔ پھر یہ رنگ کہاں سے آیا؟ یہ چنبیلی سفید کیسے ہوئی؟ گلاب سرخ کیسے ہوا؟ اس کی پنکھڑیاں جدا کیسے ہوئی؟ گائے نے چارہ کھایا، یہ تھنوں میں جا کر دودھ میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ صدف نے پانی پیا، یہ اندر جا کے موتی کیسے بن گیا؟ سانپ نے پانی پیا، وہ اندر جا کے زہر کیسے بن گیا؟ انسان نے پانی پیا، اس کی زندگی کا سامان کیسے بن گیا؟ کھیت نے پانی پیا، وہ سر سبز کیسے ہو گیا؟ آم نے پانی پیا اور اس نے اپنے اندر سے گول گول لمبے لمبے سبز پیلے آم نکالے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے تیرا رب کے سوا یہ سب کچھ بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، کوئی ہے تیرا رب کے سوا پانی بنانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کوئی ہے تمہارے رب کے سوا باغات نکالنے والا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو اللہ کی مرضی کے باوجود۔ اِلٰہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اللہ پاک کا ہم سے مطالبہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں،
تم میری جستجو کرو۔ تم نے چمڑے پر محنت کی اور اسے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تم نے لوہے پر محنت کی اور اسے ہوا میں اڑا دیا۔ تم نے دانے پر محنت کی اور اسے باغیچے بنا دیے۔ تم نے پتھروں پر محنت کی اور اس سے خوبصورت گھر بنا دیے۔ تم نے دھاگے پر محنت کی اور اس سے کپڑے بنا دیے۔ ابھی تو تم کپڑے کے غلام بن گئی ہو، کینچی کے غلام بن گئی ہو، چمڑے کے غلام بن گئی ہو، پتھروں کے غلام بن گئی ہو، چیزوں کے غلام بن گئی ہو۔ جب میری تمہاری یاری لگے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، زندگی کس چیز کا نام ہے۔ زندگی روٹی کا نام نہیں، کپڑے پہننے کا نام نہیں، عیش پرستی کا نام نہیں، خوبصورت گھر بنانے کا نام نہیں، بڑے بڑے کارخانے چلانے کا نام نہیں۔ اگر یہی زندگی کا مقصد ہے تو پھر موت آنے پہ یہ سب کچھ چھن کیوں جاتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے ارمانوں کو پورا ہونے سے پہلے ہی ان کا خون کر کے انہیں خاک سلا لیتا اور ساری محنت کی کمائی اوروں کے حوالے کر دیتا ہے؟ میں تو کماتے کماتے مر گیا، میری ہڈیوں کا گودا بھی خشک ہو گیا اور میری زندگی کی ساری خوشیاں برباد ہو گئی کہ میرا کام چمک جائے، میری تجارت چمک جائے، میرا گھر اچھا ہو۔ کیسے فیکٹریوں کے محل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے بنانے والے زیر زمین جا چکے ہیں۔ آج ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی۔ جن کیڑوں نے ان کے گوشت کھائے ہوں گے ان کیڑوں کو اگلے کیڑے کھا گئے ہوں گے اور ان کیڑوں کو اگلے کیڑوں نے دبا دیا ہوگا اور پھر وہ کیڑے اپنے ہی موٹاپے سے پھول کر مر چکے ہوں گے۔ قبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کو گلا دیا، ان کے گوشت کو اڑا دیا، ان کی کھال بال برابر کر دیے۔ پھر زمین نے پہلو بدلا، کروٹ بدلی، تھک گئی۔ ایک ایک طرز پر لیٹے لیٹے جیسے ہم پہلو بدلتے ہیں، جیسے مرد عورت سوئی ہیں کروٹ بدلتے ہیں، اسی طرح کبھی کبھی اللہ زمین کو کروٹ دیتا ہے۔ شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، بادشاہ صاحب، وزیر صاحب، امیرن صاحبہ، غریبن صاحبہ، امیر صاحب، بیگم صاحبہ، سب کچھ زمین نے پہلو بدل کر اوپر سے نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا۔ وہ حسن جمال کا پی کر جو قبر میں چورا چورا بنا پڑا تھا اسے بھی ہواؤں نے سلامت نہ چھوڑا۔ ظالم ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس حسن کے وجود کو اس نے اسی طرح فضا میں بکھیر دیا جیسے کبھی وہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے تھا۔ اس طرح مٹ گیا، اسے نہ معلوم ہو گیا کہ اس طرح اس کائنات میں کھو گیا جیسے وجود میں آنے سے پہلے وہ کھویا ہوا تھا۔ اس کا کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ اس کی قبر بھی مٹ گئی، ہڈیاں بھی رل گئی، نشان بھی مٹ گئے، فضاؤں میں گم ہو گئے، کچھ ہاتھ نہ رہا، سارا کیا ہوا اور لے گئے اور یہ خود اپنے کیے کی سزا بھگتنے قبر میں پہنچ گئے۔ یہ کیسا مقصد زندگی ہے جو 4 قدم پر چل کر ساتھ چھوڑ جائے؟ یہ کیا خوشیاں ہیں جو 4 دن بھی ساتھ نہ دے سکیں اور آگے موت کے خوفناک گڑھے میں جا کے پھینک دیا جائے؟ یہ اقتدار کون سا اقتدار ہے کہ جو آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکال دیے گئے؟ یہ حسن کیسا حسن ہے جو چند سال کے بعد لمبے چوڑے میک اپ کا محتاج ہوا، پھر چند سال کے بعد میک اپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، لاکھ چھریوں کو چھپایا، لاکھ ہونٹوں کی سیاہی کو سرخی سے چھپایا، لاکھ چہرے کی پیلا ہٹ کو مصنوعی سرخیوں سے سجایا، لیکن کیا کریں ان ظالم چھریوں کا کہ جنہوں نے آ کر مکڑی کی طرح چہرے کا تانا بانا بن دیا۔ اب سارے میک اپ دھرے رہ گئے اور بڑھاپے نے پکار پکار کے کہا اب آگے کا سامان کر وقت آ چکا ہے، یہ حسن و جمال کی جگہ نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہی تجھ کو دم ہے رہوں سب سے اعلیٰ،
ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں نہیں مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے کہ بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم کچھ کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، فارغ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ کام کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پہچان کر اس کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کا سامنا ہونے والا ہے، اس کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ آنا یہ مرنا یہ کوئی بیکار ہے، یہ تو ایک کافر کی سوچ ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کہ کچھ نہیں ہے، مر گئے تو کہانی ختم ہو گئی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، قل بلا وربی لتبعثن لا تأتیکم الا بغتہ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، کہ ایک دن حساب کا آنے والا ہے۔ ایک موت انسان کی ہے کہ میں مر گیا، آپ مر گئے، عورت مر گئی، مرد مر گئے، ایک دن سارا شہر مرے گا، زمین کا چپا چپا مرے گا، جس دن فیکٹریاں مر جائیں گی، جس دن یہ سڑکیں اور باغات مر جائیں گے۔ ایک صبح ایسی طلوع ہو رہی ہے، سورج کی نقاب کشائی کے ساتھ ہی تماشا شروع ہو جائے گا۔ شام ڈھلے گی جیسے ڈھلتی ہے، پرندے لوٹیں گے آشیانوں کو جیسے لوٹتے ہیں، کاروباری تھکے ہارے شام کو آئیں گے، بیویوں کو سنائیں گے کہ اتنا کما لیا، اتنا بنا لیا، اتنا امریکہ میں جمع ہو گیا، اتنا یورپ میں جمع ہو گیا، وہاں بنگلہ بن گیا، فلاں ملک سے مجھے اتنا آرٹ مل چکا ہے، جرمنی سے آرٹ آ چکا ہے، امریکہ سے آرٹ آ چکا ہے، فرانس کو میں مال بھیج چکا ہوں، وہاں سے پیسے آ چکے ہیں، ادھر پیسے بھیجنے ہیں، اتنا مال تیار ہو چکا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا کپاس کو سپرے ہو چکا، اتنی کپاس چنی گئی، اتنی گودام میں آ گئی، اتنی بک گئی۔ ہم زمینداروں کے یہ قصے ہیں، ملازمین کے یہ قصے ہیں۔ آج افسر نے مجھے ڈانٹ دیا، فلاں فائل نامکمل رہ گئی، فلاں فائل میں نے پوری کر دی، فلاں نے مجھے بڑا بے عزت کیا، فلاں فائل نامکمل رہ گئی کہ میں نے کام کر دیا۔ ایسے ہی ایک شام ہولے ہولے آئے گی، اور دن اسی طرح دھیرے دھیرے رخصت ہوگا، اور جس طرح رات میں کہانیاں ادھوری ختم ہوتی ہیں اور آئندہ کے لیے مکمل ہونے کا انتظار کرتی ہیں، ایسے ہی ایک شام سیال کوٹ پر آئے گی کہ جب ہر مرد عورت اپنی ادھوری کہانی لے کر بستر پر چل رہا ہوگا، اور کل اس کو پورا کرنے کے منصوبے بنانے کی نیت سے سو رہا ہوگا، اور پھر اسی طرح سورج نقاب کشائی کرے گا، اور پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر آ جائیں گے، ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ سورج کو پتہ نہیں کہ آج اس کی آخری چمک ہے، چاند کو پتہ نہیں کہ آج اس کا آخری غروب ہے، رات کو پتہ نہیں کہ آج آخری اندھیرا ہے، کائنات کو پتہ نہیں کہ آج آخری دن ہے۔ پرندے گھونسلوں سے نکلے، جانور اپنے گھروں سے نکلے، سانپ بل سے نکلا، شیر اپنے بھٹ سے نکلا، اپنی کچھار سے نکلا، صبح صبح ہنگامے کھڑے ہو گئے، بچوں کو تیار کروایا جا رہا ہے، کوئی وردی پہن رہا ہے، کسی کو پہنائی جا چکی ہے، کسی کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے، کسی کے منہ میں نوالا ڈالا جا چکا ہے، کوئی دعوت اپنے میک اپ کو بنا رہی ہے، کہ کوئی عورت اپنا میک اپ بنا رہی ہے، بال بنائی آئینہ دیکھ رہی ہے، دکاندار دکان کھول چکا ہے، گاہک بھی جلدی آ چکے ہیں، کوئی کپڑا ناپ رہا ہے، کوئی جیب سے پیسے نکال کر گننے لگا ہے۔ ہمارے جیسے زمیندار وہ کھیت میں پہنچ گیا، بیج ڈال دیے، ایک نظام پوری طرح قائم ہے۔ باراتی آ رہے ہیں کہ بارات جانی ہے، بچی والے دلہن کو سجا رہے ہیں کہ بارات کی آمد ہے، ادھر سہرے دلہا کے سر پر سج گئے کہ ادھر گجرے اس کے ہاتھوں میں سج گئے، اس کو میک اپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے،
اس کی بھنگیاں لائی جا رہی ہیں، میراثی ڈھول پیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، شہنشاہیاں بجاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نائی اپنے چمچے لے کر دیگوں میں چلا رہے ہیں اور نیچے آگ جلا رہے ہیں۔ کسی کو کیا خبر کہ کیا ہونے والا ہے۔ ادھر دکان پر استقبال ہو رہا ہے، ادھر ٹیبل پر سائن ہو رہے ہیں۔ آج ایک نئی کمپنی کے سائن ہیں، آج ایک نیا آرٹ مل گیا، قلم کی حرکت ہے اور وہ سائن میں ہے۔ بیگم کے ہاتھ میں لقمہ ہے اور وہ بچے کے منہ کی طرف جا رہا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں روٹی ہے اور وہ توے پر ڈال رہی ہے۔ دیہاتی عورت کے ہاتھ میں پیڑا ہے، وہ چاٹی سے نکال کر برتن میں ڈال رہی ہے۔ کسان ہل چلا رہا ہے۔ یہ سارا نقشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں نے ایک ایک چیز کو تھوڑا تھوڑا بتایا تاکہ آپ کو یوں لگے کہ وہ دن بھی ایسا ہی ہوگا اور ہر آدمی کہے گا کہ مجھے کوئی فرصت نہیں، میں بہت مصروف ہوں، کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے کہ مجھے بڑے کام ہیں۔ اسی دھن میں جب ہر چیز اپنے شباب پر ہوگی، ایک دم ایک آواز آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ ایک آواز آئے گی، الصَّاخَّةُ الطَّامَّةُ، یہ ایسی ہیبت ناک آواز ہوگی کہ وہ ماں جو بچے کے منہ میں نوالا ڈال رہی ہوگی، وہ ہاتھ نیچے ہو جائے گا اور نوالا لال کے منہ میں جانے کے بجائے دھرتی کے سینے پر جا گرے گا، اور جو اپنی کنگھی کر کے میک اپ سے خوش ہو رہی تھی، کنگھی گر جائے گی، گردن ڈھلک جائے گی، شیشہ یوں مڑ جائے گا، چہرہ بھیانک ہو جائے گا، اور وہ ماں جو ابھی بچوں کو لوریاں دے رہی تھی، ابھی جو اپنے بچے پہ قربان ہو رہی تھی، وہ ماں اپنے بچے کو یوں اٹھا کر پھینکے گی جیسے روزانہ گندگی کو اٹھا کر باہر پھینکا جاتا ہے، اور وہ بھاگے میراثی ڈھول چھوڑ کر، وہ بھاگے بینڈ والے اپنے بینڈ چھوڑ کر، وہ بھاگے گانے والے اپنی گٹار چھوڑ کر، وہ بھاگی عورتیں اپنی اولاد چھوڑ کر، خاوند بیویاں چھوڑ کر، ماں بیٹیاں چھوڑ کر، بیٹیاں ماؤں کو چھوڑ کر، دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، وہ جو پیسے دے رہا تھا وہ پیسے گر جائیں گے، وہ جو ہاتھ اٹھایا تھا بیج بکھیرنے کے لیے وہ ہاتھ یوں گر جائے گا، بیج سارا ڈھیر ہو جائے گا، دکان کے افتتاح کے فیتے کھڑے رہ جائیں گے، سائن کرنے والا قلم گر جائے گا، فیکٹری کھڑی رہ جائیں گی، فیکٹری والے پاگلوں کی طرح بھاگیں گے، دیوانہ وار بھاگیں گے، لاکھوں کے نوٹ بینکوں میں چھوڑ کر بینک منیجر بھاگیں گے، کیشیئر بھاگے، پہرے دار بھاگے، چپڑاسی بھاگے، اسٹیٹ بینک سے لے کر ایک چھوٹا سا سود پر پیسہ دینے والا ظالم آج کسی ظالم کی خیر نہیں ہے۔ چاروں طرف سے آواز کا دھماکہ ہوگا کہ گھروں کے گیٹ کھلے رہ جائیں گے اور مالک مکان سب سے آگے بھاگ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں، میرا گھر جاتا ہے تو جائے، میری بیوی مرتی ہے تو مرے، تو میرے بچے مرتے ہیں تو مریں، کہ میرے بچے تلے روندے جاتے ہیں تو روندے جائیں۔ آج خوف بڑھتا جائے گا، ہیبت بڑھتی جائے گی، آواز خوفناک ہوتی جائے گی، ایک شدت بڑھتی جائے گی، گھروں میں دراڑیں پڑتی دیکھیں گے، اپنی محنت کو ٹوٹتا دیکھیں گے، اپنے نقشوں کو بگڑتا دیکھیں گے، اپنی فیکٹریوں کو ریت کی دیوار کی طرح بیٹھتا دیکھیں گے، کائنات کو چنگھاڑتے سنیں گے، سورج اپنی آنکھوں سے پھٹتا دیکھیں گے، ستاروں کو ٹوٹتا دیکھیں گے، چاند کا نور چھنتا دیکھیں گے، وہ آسمان جس میں کبھی جھول نہیں آیا، آج ان کے سامنے جھول جائے گا اور پارا پارا ہو کر بکھرتا چلا جائے گا، طاقتور پہاڑ ریت کی طرح بکھرتے چلے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، جانور بے قابو ہو جائیں گے، درختوں میں آگ لگ جائے گی، زمین میں شقاق پڑ جائے گی، والارض ذات الصدع، انسان بھاگ رہے ہیں کہ کہیں کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، آج سوسائٹی کے غلاموں کی خیر نہیں، کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے،
آج دیکھو اللہ سوسائٹیوں کو کیسے توڑ رہا ہے۔ ایک آواز ہے جو بڑھ رہی ہے اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ساری زمین پارا پارا ہو جائے گی، اور اس وقت سب و شہر زور بے زور منہ کے بل گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کو توڑے گا، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو مار دے گا، پھر کہے گا جبرائیل مر جائیں، میکائیل مر جائیں۔ اللہ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو تو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا، سب مریں گے۔ جبرائیل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرافیل جو سور پھونک رہا تھا وہ بھی چکرا کے گرا، سور ہواؤں میں اڑتا ہوا عرش پہ چلا گیا، اوپر اللہ رہ گیا، نیچے اسرائیل رہ گیا۔ اب اللہ پوچھے گا کہ بول اب کون باقی ہے؟ اسے بھی پتا ہے کہ اب میری بھی باری آ گئی، کہے گا کہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مر جا انک میت، کہ تیرے لیے بھی مرنا ہے۔ سب کی روح قبض کرنے والے کی آج اللہ خود روح قبض کر لے گا۔ وہ ایک ایسی چیخ مارے گا کہ انسان ہوتے تو انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ آج کسی پر رونے والا کوئی نہیں رہا، آج کسی کو دفن کرنے والا کوئی نہیں رہا، آج کسی کو کفن پہنانے والا کوئی نہیں رہا، آج کوئی مرنے والوں پہ ماتم کرنے والا نہیں، آج جائیدادوں کے چھن جانے پہ کوئی کیس کرنے والا نہیں۔ آج دربار موجود ہیں، درباری کوئی نہیں، تخت موجود ہے، تخت نشی کوئی نہیں، شاہی موجود، شاہ کوئی نہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیات، ہے کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے؟ 3 مرتبہ یہی کہے گا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ کوئی ہو تو سامنے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس سلام مؤمن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، کہ بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں چلے گئے؟ این المتکبرون، وہ مال پہ اکڑنے والے، وہ حسن پہ اکڑنے والے، وہ جائیدادوں پر اکڑنے والے، فیکٹریوں پر اکڑنے والے، کاروبار پہ، شہنشاہیوں پہ اکڑنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب نہ دے گا، اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ اگر یہاں دنیا میں قصہ ختم ہو جاتا تو بھی مسئلہ آسان تھا کہ ٹھیک ہے مر گئی، مٹی ہو گئی، کام ختم ہو گیا، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں۔ مر کے مرتا کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہر کوئی اگلی زندگی میں چلا جاتا ہے، جہاں اللہ خود حساب لینے والا ہے، جہاں جزا اور سزا کا نظام ہے، جہاں عزت اور ذلت کی ابدی معیار ہے، خوبصورتی بدصورتی کی ابدی شکلیں ہیں، جہاں کامیابی ناکامی کی ابدی کہانیاں ہیں، جہاں ذلت آئی تو اس کی انتہا نہیں، عزت آئی تو اس کی انتہا نہیں۔ اللہ راضی ہو گیا تو جنت دے گا، ناراض ہو گیا تو جہنم دے گا۔ اگر ہم مر کے مر جاتے تو بھی ہمیں کوئی پرواہ نہ تھی اور نہ ہوتی۔ نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، پردہ کریں چاہے نہ کریں، سچ بولیں چاہے جھوٹ بولیں، بدکاری کریں یا پاک دامنی سے رہیں، سود کھائیں یا چھوڑیں، ظلم کریں یا عدل کریں، پھر کوئی قصہ نہیں تھا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ان قریب ایک بہت بڑی زندگی کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ آپ آگے کی طرف تصور کریں تو آپ کی زندگی کا کوئی آخری کنارہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ خود آئے گا،
وجاء ربك والملك صفا صفا۔ اب اللہ کی کہانی اللہ کے قرآن سے سن لو۔ یوم یات، وہ دن آئے گا، کیسا آئے گا؟ لا تکلم نفس الا باذنی، اس دن کسی سے بول نہیں سکو گے، تمہاری زبانیں بند ہوں گی، لفظ یہ جا چکے ہیں۔ یوم عبوسا قمطریرا، دن کو اللہ تعالیٰ عبوس کہہ رہا ہے، قمطریر کہہ رہا ہے۔ یہ ایسے خوفناک جملہ ہیں کہ اس کو اردو میں بتانے کے لیے الفاظ کوئی نہیں۔ اللہ اس دن کس ہیبت ناک طریقے سے بیان فرما رہا ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم لائی جائے گی۔ وبرزت الجحیم للغاوین، دوزخ کو بھی نافرمانوں کے لیے سامنے کیا جائے گا۔ وأزلفت الجنة للمتقین، جنت بھی لائی جائے گی۔ ونزع الموازین القسط، ایک ترازو بھی لایا جائے گا۔ وإن منکم الا واردها، پھر صراط کو بھی بچھایا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ خود بھی تشریف لائیں گے۔ وجاء ربک والملک، 7 فرشتے بھی آئیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، آج سب فرشتے دم بخود کھڑے ہوں گے۔ آج اللہ کے سامنے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کا سایہ سروں پہ آ جائے گا، اسے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے، انی انصحت لکم میزان خلقتکم الی یوم احییتکم، میں نے تمہیں جس دن پیدا کیا اور جس دن تمہیں موت دے کر اٹھایا، اس دوران میں نے تمہیں کچھ نہ کہا، بس تمہیں دیکھتا رہا اور تمہاری سنتا رہا۔ میں تمہیں دیکھتا رہا کہ قرآن سن رہا ہے، کہ گانا سن رہا ہے، حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کہ چھوڑ رہا ہے، یہ عورت پردہ کر رہی ہے کہ بے پردہ پھر رہی ہے، یہ محبت سے چل رہے ہیں کہ نفرت سے چل رہے ہیں، یہ تکبر میں ہے کہ تواضی میں، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ کھا رہے ہیں، ان کا ترازو صحیح تول رہا ہے کہ غلط، بس میں دیکھتا رہا، میں سنتا رہا۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولتا نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ بھولے نہ چوکے۔ لا تأخذہ سنہ، نہ اونگے، ولا نوم، نہ سوئے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ غافل۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، نہ عاجز، نہ غافل، نہ جاہل، نہ بھولے، نہ چوکے، نہ سہو، نہ نسیان، نہ غفلت، نہ ضعف، نہ کمزوری، طاقت، قوت، ہیبت، جلال، کبریائی، بطش، عزت، مہیمن، کیا کیا اللہ اپنی قدرت کے نام بتاتا ہے۔ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحی، الممید، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الثمن، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقع، الوارث، الرشيد، الصبور، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ۔ اتنی قدرتوں اور جلال کے ساتھ
آج وہ عدالت میں خود بیٹھا ہے۔ جہنم میں لپک اور بڑھک ہے اور جنت کی خوشبو اور مہک ہے۔ جنت کہہ رہی ہے یا اللہ تعبت اسماری وأتردت أنهاري فأشفقت إلي أولیائی فجعل إلي بہلی۔ اللہ میرے پھل پک گئے، میری نہروں کا پانی چھلک پڑا، میری جام، میری شراب، میرا دودھ، میری نہریں، میرا شہد، میرا لباس، میرا زیور، میرا سونا، میری چاندی، میری مسحریاں، اے مولا میرے محل انتظار میں ہیں، اپنے نیک بندے اور بندیوں کو جلدی بھیج دے۔ ادھر جہنم پکار رہی ہے اللہم بعد قعری وعظم جمری واشتد حری۔ اے اللہ میرے انگارے بڑے موٹے ہو گئے، میری گاریں بڑی گہری ہو گئی، میری آگ بڑی تیز ہو گئی، سلاسلی میری زنجیریں، واغلالی میرے طوق، وحمیمی میرے کھولتے پانی، وغساقی میرے کانٹے دار جھاڑیاں، وغسلین میرا گندا پانی، بدکار مردوں اور بدکار عورتوں، فاحش مردوں اور فاحشہ عورتوں کے زخموں سے جو گندگی اکٹھی ہوگی وہ اللہ گھولائے گا، پھر وہ شرابیوں کو پلائے گا اور فاحشوں کو پلائے گا۔ یہ غسلین ہے، یہ غسلین ہے، یہ غسلین ہے، یہ وہ گندگی ہے، یہ وہ گندگی ہے جو جسموں سے نکلے گی، پیپ، خون، پسینہ، لوتھڑے، بوٹیاں اور گند، اور یہ سب ایک حوض میں جمع کر کے اسے گھولا جائے گا، پھر اسے پیالوں میں بھرا جائے گا، ارشاد ہوگا پلاؤ۔ سب سے پہلے شرابیوں کو پلایا جائے گا، پھر نافرمانوں کو پلایا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ عز، یا اللہ اجل الی بہلی، اے اللہ جلدی بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِکَلِیکُمَا مَلَائِکُمَا، ٹھہرو تم دونوں کو میں نے ابھی بھرنا ہے، اے دوزخ تو بھی بھرے گی اور اے جنت تو بھی بھرے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا تیار ہو جاؤ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے، یہ وہ وقت ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، مر جاتے تو چھٹی ہو جاتی، مر کے مرنا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور جب کوئی آدمی ناکام ہو جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، تو فرشتہ اعلان کرے گا ناکام ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا خذو، پکڑو، فرشتے بھاگیں گے، اور پتہ ہے اس کو کہاں سے پکڑیں گے؟ آپ سب میری طرف دیکھیں، دیکھیے بھائی اگلی صف میں بیٹھ کے بھی سو، بھائی سو نہیں کہ بس بات ختم ہونے والی ہے، کہ خذو کیسے پکڑو، فرشتے بھاگیں گے، اور پتہ ہے اس کو کہاں سے پکڑیں گے؟ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کے نیچے کا جبڑا کھول کر اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر تھوڑی کے ساتھ جھٹکا دیں گے، نیچے والا سارا جبڑا نکل کر باہر آ جائے گا، اس کو ننگے بدن گھسیٹیں گے، وہ کہے گا رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہو گیا، ہار گئی بازی، اس کی ساری متاع لٹ گئی، کہا جائے گا پکڑو اسے، فرشتے بھاگیں گے اور اسے سر کی چونٹی سے پکڑیں گے، ایک جھٹکا دیں گے، وہ کہے گی رحم کرو، فرشتے جواب دیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ یہ تو ابھی پکڑ ہو رہی ہے، ابھی آگے گھر آ رہا ہے۔ کس چیز کا گھر؟ آگ کے پردے، نارن احاط بہم سرادقها، ابھی بستر بچھائے جائیں گے، لہم من جہنم مہاد، انگارے اکٹھے کر کے جوڑ کے مسحری بن جائیں گے، اوپر بستر بچھایا جائے گا، ومن فوقہم غواش، آگ کی چادروں کو گہرا کر کے ان کے بستر بنا کر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔
میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کیوں رو رہے ہیں؟ منی میں کیوں رو رہے ہیں؟ حرم میں کیوں رو رہے ہیں؟ رات کو ان کے رونے سے عرش پہ ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے؟ یہ رونا بعد میں آنے والی امت کے لیے ہے کہ میری اگلی امت بخشی جائے، وہ تباہی سے بچ جائیں۔ 23 برس روئے اور ایسا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آتا تھا کہ اتنا تو نہ رویا کر۔ میں نے کب کہا تھا کہ اتنا رویا کر؟ ایسا روئے کہ میری امت کے مرد بخشے جائیں، عورتیں بخشی جائیں، بڑے بخشے جائیں، چھوٹے بخشے جائیں، نافرمان بخشے جائیں، سارے بخشے جائیں۔ اور پھر وَلَهُ أُزِيزَ كَالْأُزِيزِ الْمَرْجَلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانی گھولتی ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں، یا اللہ، ابراہیم نے کہا تھا معاف کر، تیری مرضی نہ کر تیری مرضی۔ عیسیٰ نے کہا تھا معاف کر، تیری مرضی نہ کر تیری مرضی۔ یا اللہ، میں یہ نہیں کہتا بلکہ میں کہتا ہوں یا رب امتی امتی امتی، میری امت کو معاف کر دے۔ یا اللہ، نہیں کرنا پھر بھی کر دینا۔ اور پھر اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھکی لگ گئی۔ پھر جبرائیل ہانپتے کانپتے بھاگے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا روئی نہیں، میں آپ کے امت کے بارے میں آپ کو خوش کر لوں۔ ہم نے اسی کی نافرمانی کرنی ہے، اسی کے طریقے کو ذبح کرنا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، سوچو تو صحیح، جو آپ کے لیے پس گیا، اس کے بارے میں کبھی تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیا کرو، کبھی تو بیٹھ کر اپنے ضمیر کی صدا کو سنو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کی قسم، مردہ سے مردہ ضمیر بھی پکارے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ شادیوں میں یہ مہندی کہاں سے آ گئی؟ مہندی کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑا دی اور مہندی کے نام پر فحاشی کے بازار گرم کر دینا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں نے کہاں سے لے لی؟ کوئی فاطمہ کے مہندی رچی دکھا دیں، کوئی ختیجہ کی مہندی کی شمع دکھا دیں، کوئی رقیہ زینب ام کلثوم کی مہندی کی شمع دکھا دیں، کوئی فاطمہ کی بارات دکھا دے، کوئی بینڈ بازے دکھا دے، کوئی لڑکیوں کا ناچنا دکھا دیں۔ جن بچیوں کی حیا کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے تھے، انہی کی بے حیائی کو دیکھ کر شیطان بھی آج آنکھیں چرا گیا۔ جن نوجوانوں نے تقدس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہوتے تھے، انہی نوجوانی کی فحاشی کو دیکھ کر شیطان بھی آنکھیں چرانے لگا۔ ہم کیا کر بیٹھے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم نے اس کے خلاف بغاوت کی ہے جو ہمارے لیے آخر دم تک روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا۔ ایک پہر گزر گیا، 12 تاریخ آ چکی ہے، پیر کا دن ہے۔ کائنات میں وہ حادثہ ہونے والا ہے جو نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ بعد میں ہوگا۔ جبرائیل کانپتے کانپتے اندر آئے، ساتھ ایک فرشتہ اترا جو پہلے نہ بعد میں کبھی اترا۔ دونوں باادب کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ملک الموت باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اجازت ہو تو آ جائیں ورنہ واپس چلا جائیں۔ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ جس کے سامنے ملک الموت دب کے کھڑا ہو جائے، اندر نہ آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آ جائیں۔ وہ آ گیا۔ اب ملک الموت بولے، یا رسول اللہ، آپ کے رب کا حکم تھا اجازت لے کر اندر جاؤ ورنہ واپس آ جاؤ، یہ کام پہلے نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اختیار دیا ہے، چلے یہاں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، انہوں نے فرمایا، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ
اور اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہم اس کی زندگی کو ٹھکرا رہے ہیں، ہم اس کے طریقوں کے باغی ہو گئے۔ بھائی سود چھوڑ دو، کہا پھر تجارت کیسے ہو؟ بہن تو پردہ کر لے، کہا پھر سوسائٹی میں کیسے رہیں گے؟ کہا کیا عجیب جوابات ہیں۔ بھائی یہ مہندی چھوڑ دو، یہ ظلم ہے، کہا معاشرے میں زندہ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، پھر نبھے گی کیسے؟ ادھر کی وفائی دیکھو اور اپنی جفا دیکھو، ایسی جفا تو جانور بھی نہیں کرتا۔ یہ 23 برس کا تھکا ہارا مسافر ہے، اپنی زندگی کا سب کچھ لگا چکا ہے، پھر بھی جاتے جاتے امت کا سوال کیا۔ پہلے پوچھ کے آؤ کہ اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ایسا درد اور غم تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس آئے اور سر میں درد اٹھا، درد بڑھتا گیا اور بخار کی شکل تبدیل کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہوتے پوچھتے کل میں کہاں رہوں گا، سب کو اندازہ ہو گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تمام بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے یا حفصہ رضی اللہ عنہ کے۔ سب نے مشورہ کر کے کہا یا رسول اللہ، ہم سب بخوشی اجازت دیتی ہیں کہ آپ باقی وقت عائشہ کے گھر گزاریں۔ آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ آخری دم تک عدل کا دامن نہیں چھوڑا، اماں عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے عباس و علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے۔ ممبر پر تشریف فرما ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تم میں ایک عرصہ گزارا ہے، اس زندگی میں ممکن ہے میں نے قول و فعل کے اعتبار سے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ آپ لے سکتے ہیں۔ ایسی شفقت تھی، ایسی محبت تھی، جاتے ہوئے بھی یہی سوچ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے پر رکھا ہوا ہے، جسم آپ کا دراز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جواب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ کہا بس الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اسرائیل اپنا کام کرو۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ اوپر والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو کہا بس اللہ کا رسول ہمارا ساتھ چھوڑ گیا۔ ادھر اسرائیل علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا اور عین اس وقت میں بھی اپنے وقت کو اپنی امت کے لیے خرچ کیا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے بیٹے اور بیٹیوں، نماز نہ چھوڑنا، ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا۔ آج کتنی عورتیں نمازی ہیں، کتنے مرد نمازی ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں، نوکروں اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکرانے پر ظالم نہ بن جانا، اچھا سلوک کرنا۔ چائے کی پیالی ٹھنڈی دے دی تو گالیاں، جھاڑو صحیح نہیں دیا تو پٹائی، یہ ظلم نہ کرنا۔ یہ میری آخری نصیحت ہے کہ غریبوں سے اچھا سلوک کرنا اور نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دیکھو تو صحیح ان گھروں میں کیا ظلم ہو رہا ہے، بازاروں میں کیا ظلم ہو رہا ہے۔ آذان پہ کتنے مرد اٹھ کے مسجد کو چلتے ہیں، کتنی عورتیں مصلی پر بیٹھتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائی دیکھ لو اور اپنی جفا بھی دیکھ لو۔ وہ ہستی جس کی جان نکالتے ہوئے اسرائیل علیہ السلام بھی رو پڑے۔ میں نے چند مہینے پہلے یہ حدیث پڑھی کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی تو
ان کے آنسو بہہ پڑے اور کہنے لگے ہائے محمد، یہی کہتے ہوئے آسمان اٹھ رہا تھا اور روتا ہوا جا رہا تھا۔ لوگوں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم سدھر جائیں، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لیں، ورنہ اب قیامت کی آخری نشانیاں چل رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے وہ دنیا میں فرما گئے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم کو مسجدوں سے نکال دیا جائے گا، مسجدوں میں تالے لگائے جائیں گے، اذانوں پر پابندی کی جائے گی، دین کے کاموں میں روکا جائے گا، اور تم پر ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا۔ تو یہ وہی وقت، وہی زمانہ چل رہا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر مسجدوں کو بند کر دیا گیا، دین کے کاموں کو بند کر دیا گیا، اذانوں پر پابندی ہو گئی، اور ابھی بھی وقت ہے، اللہ کو منا لیں کہ ابھی ایک وقت ایسا اور آنے والا ہے کہ ہمیں مسجدوں سے ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو اب زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو دین کی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ مجھے بڑا بول سے بچائے۔ آپ اذان پڑھو، سارے بھائی اپنے فون بند کر لیں، مل مل کر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم أكبر سارا بھائی صفوں کو درست کر لیں الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اللہ حکومت مسلمہ مدین کا بول بالا فرما. یا اللہ حسد سے بغض سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں پنجوانا وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع عطا فرما. یا اللہ دکھلاوے کے عمل سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں خالص عبادت اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں صحابان والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قبر کی منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ
کو ہمارے میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما. یا اللہ انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس علیہ السلام مقام نصیب عطا فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو کل جمعرات سے اب تک ہم نے جو قرآن کریم پڑھا ہے یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے پیارا حبیب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو پہنچا. یا اللہ آپ با صحابہ کرام تابعین ازواج مطہرات مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات قانتین قانتات صدیقین صدیقات یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں خواہ انسان ہو یا جنات یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ انہیں جنت الفردوس علیہ السلام مقام نصیب عطا فرما. یا اللہ انہیں علیین جگہ نصیب فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.